أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا۔ یہ سورہ نساء کی دوسری آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی۔ پہلی آیت میں تمام انسانوں سے خطاب کر کے اللہ سے ڈرنے کا حکم ہوا، جس اللہ نے تمام انسانوں کو ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا اور اس جوڑے سے ساری دنیا میں بے شمار مردوں کو عورتوں کو پھیلایا۔ آگے رشتہ ناتا رشتہ داری اور رشتہ داریوں کے حقوق کی حفاظت کا بھی حکم ہوا کہ جس اللہ کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو اس اللہ سے ڈرو اور رشتوں کا پاس و لحاظ رکھو، ان کے حقوق ادا کیا کرو۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ تمہارا نگران ہے، تمہیں دیکھ رہا ہے تم میں کون حقوق ادا کرتا ہے، کون ظلم کرتا ہے۔ یہ پچھلی آیت میں کہا گیا۔ کل آپ نے سنا اس صورت میں جہاں اللہ نے حقوق اللہ کی ادائیگی کی تاکید فرمائی، وہیں بندوں کے حقوق کی ادائیگی کا حکم دیا۔ انسانی حقوق، جیسا کہ کل آپ نے سنا جب اللہ نے فرمایا سارے انسان ایک ہی ماں باپ کے اولاد ہیں، تو پھر ایسے میں رشتہ ناتا معلوم کرنا ضروری ہے تاکہ ان کے حقوق ادا کیے جا سکیں۔ انسانوں کے حقوق ادا کرنا انسانوں پر کیا ہے؟ ایک بڑی ذمہ داری ہے، انفرادی طور پر بھی اجتماعی طور پر بھی، اسے ہم اگنور نہیں کر سکتے۔ کوئی بھی انسان اگر ہماری مدد کا محتاج ہو تو اس کی مدد کرنا یہ انسانی فریضہ ہے اور قرآن کا تقاضا ہے۔ انسانی حقوق میں سب سے پہلے یتیموں کے حقوق کا ذکر ہو رہا ہے۔ یتیموں کے حقوق ادا کیا کرو۔ یہ جو آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی اس میں یتیموں کے ہی حقوق کو بیان کیا گیا ہے، اور آگے 10 آیتیں یتیموں ہی کے سلسلے میں، یتیموں کے سلسلے میں۔ جس وقت قرآن نازل ہو رہا تھا اس زمانے میں جہاں عورتوں کے اوپر ظلم ہوتا تھا کہ عورتوں کے حقوق، کل بھی آپ نے سنا، عورتوں کو وراثت میں حصہ نہیں ملتا تھا، ان کے حقوق ادا نہیں کیے جاتے تھے، بلکہ اسے انسان ہی نہیں سمجھا جاتا تھا، اتنا کمزور وہ طبقہ تھا۔ وہیں یتیموں کے ساتھ بھی ظلم ہوتا تھا، یتیموں کے حقوق پر ڈاکے ڈالے جاتے تھے۔ یتیموں کے اوپر ظلم کرنے والے خود ان کے جو سرپرست ہیں، گائیڈنگ کرنے والے، ان کی گارڈنگ کرنے والے، ان کی رکھوالی کرنے والے متولی، وہی کیا کرتے تھے؟ یتیموں کے حقوق ضائع کرتے تھے، یتیموں کے اوپر ظلم کرتے تھے۔ مرنے والا مر گیا، یتیم بچے کو چھوڑ کر گیا، کبھی تو اس یتیم بچے پر ظلم کرنے والا اس کا خود بڑا بھائی ہوتا تھا یا اس کا چاچا تایا، اس طرح اس کے اوپر ظلم ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے یتیموں کے حقوق پر فرمایا وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ، اے لوگو یتیموں کو ان کے مال دے دیا کرو، یتیموں کو ان کا مال دے دیا کرو۔ یتیم کسے کہتے ہیں؟ یتامہ یتیم کی جمع ہے۔ یتیم کہتے ہیں کم سنی میں، کم عمر میں جس کا باپ فوت ہو گیا ہو اس کو کہتے ہیں کم سنی بولے تو بالغ ہونے سے پہلے، اس کو بولتے ہیں کم سنی، کم عمر۔ 14-15 سال میں عام طور پر کیا ہوتے ہیں؟ بچے بالغ ہو جاتے ہیں۔ تو اس سے پہلے کی جو عمر ہے، 1 سے لے کر یعنی پیدا ہونے سے لے کر کے 15 سال کی عمر یا 14 سال کی عمر، بالغ ہونے تک کی جو عمر میں اگر اس کا باپ فوت ہو جائے تو اس بچے کو یتیم کہتے ہیں۔ جیسے بالغ ہو گیا تو پھر اسے یتیم نہیں کہتے،
ایسا ہے تو پھر ہم سب بھی یتیم ہو جائیں گے. کیا محمود بھائی؟ ہاں میں بھی، آپ کے بھی میرے ان کے امی ابا نہیں، میرے امی ابا نہیں. تو بالغ ہونے تک یتیم، بالغ ہونے کے بعد میں اسے یتیم نہیں کہتے. انسانوں میں ایسا ہے، باپ نہیں ہے تو، جانوروں میں ماں نہیں ہے تو اس کو یتیم کہتے. جانوروں میں ماں اصل ہے. اگر کوئی جانور ایسا پیدا ہوا کتے میں، اس کی ماں بھی کیا، جننے والی جو ماں ہے اس کی جانور، وہ فوت ہو گئی، مر گئی ڈیلیوری کے ساتھ، تو ابھی وہ بچہ کیا ہے جانور کا، یتیم ہو گیا بولتا ہے. ماں مرتے ہی. انسانوں میں ایسا نہیں، باپ سے نسب چلتا ہے. باپ نہیں ہے تو اس بچے کو یتیم کہتے ہیں. تو فرمایا یتیموں کو ان کا مال دے دیا کرو. یتیموں کے ساتھ اس نے سلوک کرنا، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، ان کے ساتھ ظلم نہیں کرنا، ان کے حقوق ادا کرنا، اس کی سخت تاکید کی گئی ہے قرآن میں. آگے بھی آپ سنیں گے، یتیموں کا مال کھانے والے کھانا نہیں کھا رہے اور پیٹوں میں انگارے بھر رہے ہیں. آگے آ رہا ہے اسی صورت میں، آگے بھی 10 آیتیں میں نے جو کہا نا اسی کے اندر ہے. سورہ بقرہ میں بھی سنا آپ نے. اور پھر 30ویں پارے میں تو بارہا ہم پڑھتے بھی ہیں سنتے بھی ہیں. ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم. شدید وعید بیان کی اللہ تعالیٰ نے. آپ نے دیکھا پیغمبر اس آدمی کو جو روز جزا کا انکار کرتا ہے، قیامت کے دن کا انکار کرتا ہے، یتیموں کو دھکے دیتا ہے، یتیموں کے حقوق ادا نہیں. فذلک الذی یدع، کون ہے معلوم؟ جو یتیموں کے ساتھ برا برتاؤ کرتا ہے. جس گھر میں یتیم ہو اور گھر میں اس یتیم کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جاتا ہے وہ سارے گھروں میں سب سے بہترین گھر ہے. اور جس گھر میں یتیم ہو اور اس یتیم پر ظلم ہوتا ہو، اس کے حقوق ادا نہیں کیے جاتے، اس کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کیا، وہ سب گھروں میں سب سے بدترین گھر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا وکافر الیتیم کہاتین. فرمایا میں اور یتیموں کی کفالت کرنے والے، یتیموں کی خبر گیری کرنے والے، یتیموں کا حق ادا کرنے والے، یتیموں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والے تو کل جنت میں، کل قیامت کے میدان میں اس طرح آپ اشارہ فرمائیں، کہاتین، اس طرح 2 انگلیوں کے جیسا، ایک دم نزدیک. معمولی بات نہیں. کتنا بڑا مقام ہے یتیموں کے ساتھ اچھا اس لیے قرآن کریم میں یتیموں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو یہ کہا گیا. ان کا مال انہیں دے دیا کرو. اب یہ ان کا مال کب دینا ہے؟ یتیم جیسے بالغ ہو جائے، سمجھدار ہو جائے، تب کیا کرنا ہے؟ ان کا مال دینا ہے. بچپن میں نہیں دینے کا ہے. 3 سال کا بچہ ہے، یتیموں کو اللہ نے فرمایا ہے ان کا مال دینا کہتے بول کر کے بچپن میں چھٹا کر دے دیا. وہ کیا کرے گا؟ اس کو کیا معلوم ہے سونا کیا ہے، چاندی کیا ہے، پیسہ کیا ہے، اس کی کیا ویلیو ہے؟ اس کو سمجھ ہی نہیں ہے. تو اس ٹائم پہ کیسا دے گا آپ؟ یتیموں کو ان کا مال دے دیا کرو. مطلب کیا ہے؟ جیسے یتیم سمجھدار بن جائے تو ظاہر سی بات ہے اس کو پھر یتیم نہیں کہا جاتا. وہ جیسے بڑا ہو جائے، سمجھدار ہو جائے، اچھے برے میں تمیز کرنے والا، نقصان اور نفع میں تمیز کرنے والا بن جائے تو اس کو کیا کرو؟ اس کا مال دے دیا کر. اب اس کو ضرورت ہوگی، کاروبار کرے گا شاید آئندہ، کسی کمپنی میں جا کر کے وہ دے دو ان کا مال. اس کے باپ کا جو وراثت میں اسے ملا ہے حصہ، اس کو دے دیا کرو. لیکن بالغ ہونے سے پہلے نہیں، جیسا کہ آگے آ رہا ہے حتی اذا بلغ النکاح. یتیموں کو ان کا مال نہیں دینا. کب تک؟ نکاح کے عمر کو پہنچنے تک. جیسے نکاح کی عمر کو پہنچ جائے اس کے بعد ان کو دے دو. نکاح کا عمر کون سا ہے؟ بالغ ہونے کے بعد نا. اس سے پہلے نکاح کرے تو کیا ہوتا نہیں، عام طور پہ کیا بھی فائدہ نہیں. اس سے پہلے کیا ہے؟ نکاح کوئی کرتا ہی نہیں. نکاح کی ضرورت پڑتی ہے کب؟ بالغ ہونے کے بعد. دے دیا کرو ان کے مال، مطلب جب جیسے وہ سمجھدار بن جائے اس ٹائم پہ. آگے تفصیل آ رہی ہے. یہ ایک حکم. اور دوسرا حکم ہو رہا ہے ولا تتبدل الخبیث بالطیب. دوسرا حکم ہو رہا ہے یتیموں کے سلسلے میں. فرمایا خبیث مال کو پاک مال کے ساتھ تبدیل نہ کرو. خبیث طیب، طیب پاک، خبیث ناپاک. ناپاک مال کو
پاک مال کے ساتھ تبدیل نہ کرو، اس میں رد و بدل نہ کرو، چینجز مت کرو۔ یہ کیا مطلب ہے؟ اس کے کئی معنی ہو سکتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یتیم کا جو مال ہے وہ کیا ہے؟ عمدہ ہے، اور اپنا مال کون سا ہے؟ تھوڑا سا گھٹیا ہے، سیکنڈ درجے کا۔ اب یہ کیا کر رہا ہے؟ چینجز، اس میں چینجنگ لا رہا ہے۔ سمجھو کہ اس کا باپ اسے چھوڑ کر کے گیا ہے ایک زبردست جگہ، وہ جگہ جو ہے نا سٹی میں، اس کی ویلیو زیادہ ہے۔ اب اس کی جگہ ہے کہاں ہے؟ سٹی سے باہر ہے، جگہ اتنی ہے لیکن سمجھ رہے یہاں 10 سینٹ اس کو میں، اس کے وجہ میرا وہ 10 سینٹ اس کو دیتا ہوں، یہ 10 میں اپنے 10 سینٹ برابر ہے، لیکن ویلیو میں بہت فرق ہے، نہیں سمجھے؟ ایسے بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہے جو یتیم کے لیے چھوڑ کر کے اس کا باپ چلا گیا، وہ عمدہ چیز ہے، اس کے پاس جو ہے وہ گھٹیا چیز ہے۔ یہ کیا کر رہا ہے؟ اس میں چینجنگ لا رہا ہے، رد و بدل کر رہا ہے۔ مت کرو ایسا مت کرو، اس کی اجازت نہیں ہے۔ ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے، جو چھوڑ کر کے گئے اس کو کیا کرو؟ اس کو دے دو، اس میں اس کے عمدہ مال کو اپنے گھٹیا مال کے ساتھ ملا کر کے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یتیم کا مال آدمی جو خبر گیری متولی ذمہ دار اگر اپنے مال کے ساتھ ملائے گا تو وہ اپنے حلال مال کے ساتھ مل کر کے وہ تمہارے لیے کیا بنے گا؟ یتیم کا مال حرام ہے۔ اپنا مال آدمی کے لیے کیا ہے؟ حلال ہے، دوسرے کا مال حرام ہے۔ اپنا مال طیب ہے، پاک ہے، دوسروں کا مال ناپاک ہے، خبیث ہے، حرام ہے، سمجھ رہے؟ حرام مال کبھی پاک نہیں ہو سکتا۔ حرام مال آپ نے سنا اس سے پہلے، حرام مال کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے، اس کا صدقہ قبول نہیں کرتے۔ وہ اگر کھایا تو اس کی نمازیں، اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کے لیے کسی اور کا مال اس وقت تک جائز نہیں جب تک وہ خوشی سے اس کو نہ دے۔ خوشی سے کون سا آدمی دیتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ آدمی ہدیہ کیا، صدقہ کیا، مزدوری کرنے کے بعد اس کو کچھ پیسہ ملا، یا تجارت میں اس نے کاروبار کیا، تو یہ سب کیا ہے؟ چوری سے، دھوکہ دے کر کے، سود سے، رشوت سے آدمی جو کماتا ہے نا، یہ سب کیا ہے؟ حرام طریقے۔ کسی کا مال بھی بغیر اس کی رضامندی کے جائز نہیں۔ اب تو وہ یتیم ہے، اس کو کچھ بھی معلوم نہیں، اب اس کا مال تم کیا کر رہے ہو؟ کھا رہے ہو، ملا رہے ہو اپنے مال کے ساتھ ملا کر کے۔ اس طرح سے اپنے پاک مال کو بھی ناپاک مت کرو، سمجھ رہے؟ تو اس حساب سے یتیم کا مال دوسروں کے لیے کیا بنتا ہے؟ خبیث بنتا ہے، سمجھ رہے؟ متولی کے لیے یتیم کا مال کیا بن گیا؟ خبیث بن گیا۔ اپنے طیب مال کے ساتھ فرمایا خبیث مال کو مت ملاؤ۔ دوسروں کا مال اپنے لیے بہرحال کیا ہی ہے؟ خبیث ہے، گندا ہے، حرام ہے، چاہے دکھنے میں کتنا بھی اچھا لگ رہا ہو، سونا لگ رہا ہے، چاندی لگ رہا ہے، پلاٹ، وہ بہرحال کیا ہے؟ گندا ہے، کیونکہ وہ ہمارا نہیں ہے، وہ یتیم کا ہے۔ یتیم کے مال، افسوس ہوتا ہے آج یتیم کے نام پر لوگ چندہ کرتے ہیں، فنڈ اکٹھا کرتے ہیں، عمارتیں بناتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں ہم کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، لیکن کیا کرتے ہیں؟ اندر اندر یتیموں کے مال کو یہ لوگ کھا جاتے ہیں، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں سمجھتے۔ لوگ بیچارے مسلمان اتنے بھولے بھالے ہیں ماشاء اللہ، اللہ کے نام پر یتیموں کو، مسکینوں کو، بیواؤں کو دینے میں کبھی مسلمان پیچھے نہیں ہٹتا۔ اللہ نے دیا ہے، وہ کوشش کرتا ہے میرے پیسے میں برکت ہے، اس کے لیے کیا کروں میں؟ چلو کمزوروں کو، بے کسوں کو، لاچاروں کو، مجبوروں کو، کمزوروں کو میں کیا کروں؟ دوں۔ یہ یتیم بیچارے کو چلو یتیم خانے کو دیں گے، اس کو دیں گے، لیکن یہ کہ یتیم خانے چلانے والے کیا کر رہے ہیں؟ میں ہر ایک کی بات نہیں کر رہا بھائی، جو لوگ اس طرح کر رہے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں۔ یتیم کے نام پر وصول کرتے ہیں، فرمایا یتیموں کے مال انہیں دے دیا کرو، اور عمدہ مال کے ساتھ گھٹیا مال ملاؤ مت، گھٹیا مال کو عمدہ مال کے ساتھ ملا کر نہ کھاؤ، سمجھ رہے؟ اچھا نہیں، تم اپنا کاروبار کر رہے نا حلال، وہ رہنے دو نا، حلال پاک رہنے دو، اب اس میں تم دوسروں کا مال، یتیم کا مال وہ بھی ملا کر کے، ایسا مت کرو۔ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ۔
فرمایا ولا تأکلوا اموالہم الی اموالکم، تیسرا حکم ہو رہا ہے اپنے مالوں کے ساتھ ان کے مال کو ملا کر مت کھاؤ۔ یہ ایک تو عمدہ اور گھٹیا کی بات اللہ نے فرمائی، اب تیسرا حکم ہو رہا ہے اپنے مال کے ساتھ ان کے مال کو ملا کر مت کھاؤ۔ اس سلسلے میں سورہ بقرہ میں تفصیل آئی ہے، سورہ بقرہ میں بھی یسألونک عن الیتامی قل اصلاح لہم خیر وان تخالطوہم فاخوانکم واللہ یعلم المفسد من المصلح۔ وہاں یتیموں کے مال کے بارے میں پوچھا، کیونکہ اللہ نے فرمایا نا اپنے مال کے ساتھ یتیموں کے مال ملا کر مت کھاؤ، تو صحابہ پریشان ہو گئے کیا کرنے کا۔ وہ لوگ یتیموں کا مال ذرا کم خرچ ہونے دو، ان کا ذرا بینیفٹ ہونے دو، ان کو ذرا فائدہ ہونے دو بول کر، ان کا پیسہ ان کا روپیہ ذرا سیو ہونے دو بول کر کیا کرتے تھے، اپنے ساتھ ان کے بھی مال کو ملا کر کے کھاتے تھے۔ مطلب کیا، ابھی کھانا بن رہا ہے گھر میں، اب کھانا بن رہا ہے، اپنا کھانا بن رہا ہے کچن میں، یتیم کے لیے الگ سے کھانا بنائیں گے تو کیا ہوگا، ارے خرچہ زیادہ پڑے گا نا جی۔ ادھر صبح کا ناشتہ بن رہا ہے، سمجھو صبح کا ناشتہ اپنا الگ، یتیم ایک ہے بچہ، وہ اس کے لیے الگ ہی بنایا جا رہا ہے، اس کا الگ ہی راشن، اس کا الگ ہی کیا ہے، تب کیا پڑ جاتا ہے، خرچہ زیادہ پڑتا ہے۔ تو خرچہ کم ہونے دو، اپنے ساتھ ملا کر کے کیا کرنے دو، اس کو کھلائیں گے تاکہ اس کا خرچہ نہیں سمجھے۔ اب جب مل کر کے ہم کچن میں، ہمارے کہاں سمجھ میں آتا ہے، گلف میں جا کر کے جو لوگ بیچارے اکیلے دو آدمی سب کماتے نا، ان کو معلوم ہے، اکیلا جا کر کے آتا ہے کما کر کے رات میں پکا کر کے کھاتا ہے، اور ایک ہے 4-5 آدمی ایک روم میں رہ کر کے کیا کرتے ہیں۔ سچی بولو، اکیلے کرنے میں خرچہ زیادہ ہے کم ہے، یا مل کر کے کرنے میں خرچہ کم ہے؟ مل کر کے کم کرنے میں خرچہ کم ہے نا، اکیلا اگر اپنا الگ الگ کرے گا تو خرچہ زیادہ ہے۔ تو ایسے میں صحابہ کیا کرتے تھے، اب کیونکہ اللہ نے منع فرمایا ہے نا، اس کے لیے سب الگ الگ کرنے لگے، یتیم کا الگ اپنا الگ، چاہے وہ بریک فاسٹ ہو یا لنچ ہو یا ڈنر ہو۔ اس ٹائم پہ شاید 3 نہیں تھا رہے گا، 2 تھا رہے گا، ابھی یہ سب آیا ہے، ابھی 3 نہیں 5-6 سب ہے، نہیں ہوٹل الگ ہے، پھر چاٹ الگ ہے، پھر نیکسٹ الگ ہے، الگ الگ کتنے ہوں، میں آپ ہی کے حساب سے بتا رہا ہوں۔ تو یتیم کا الگ اپنا الگ، نقصان کس کا ہو، یتیم کا نا۔ اللہ نے فرمایا اپنے مالوں کے ساتھ یتیموں کے مال ملا کر مت کھاؤ، یہ کب ہے، جبکہ یتیم کا نقصان ہو رہا ہو۔ اگر یتیم کا فائدہ ہو رہا ہے تو ملانے میں کوئی حرج نہیں۔ اب کون اچھی نیت سے ملا رہا ہے، کون بری نیت سے ملا رہا ہے، اللہ نے سورہ بقرہ میں کیا فرمایا، واللہ یعلم، اللہ جانتے ہیں کس کی نیت یتیم کے پیسے بچانے کے ہیں، کس کی نیت اپنا الو سیدھا کرنے کا ہے، یتیم کا نقصان کرنے کا ہے، وہ تو اللہ جانتا ہے۔ تو مال کا ملانا اسی وقت ناجائز ہے جبکہ یتیم کا نقصان ہو رہا ہو، سورہ بقرہ میں اس کی تفصیل ہے۔ اسی طرح پیسہ چھوڑ کر کے گیا، اب یہ کیا کر رہا ہے، یہ کاروباری آدمی ہے جو متولی ہے، اس کا ذمہ دار ہے، چاہے تایا ہو، چاچا ہو یا بڑا بھائی ہو، وہ انویسٹ کرتا ہے تاکہ کاروبار میں اس کا پیسہ لگا کر اس کے پیسے کو، ورنہ ڈیڈ منی ہو جائے گا نا، وہ ایسے بینک میں رکھیں گے تو 1 لاکھ کچھ رہے گا 15 سال تک بھی، انہیں بڑا ہونے تک بھی۔ انہیں کیا سوچا، میں اب کاروبار میں لگاؤں گا تو کیا ہو جائے گا، اس کا فائدہ ہو جائے گا، میں کیا نہیں بولے تو بھی سال میں 30% کتنا بھی اس کا بڑھے گا، تو پھر 15 سالوں میں یہ 1 لاکھ کتنا بن جائے گا، سمجھ رہے۔ اس نیت سے اگر کاروبار کر رہا ہے تب بھی اجازت ہے، لیکن اس نیت سے تاکہ اپنا الو سیدھا کرے تو پھر اجازت نہیں، نقصان کرنے کی اجازت نہیں، فائدہ کرنے کی اجازت ہے۔ تو ملانا اسی وقت ناجائز ہے جبکہ یتیم کا نقصان ہو رہا ہو، یتیم کا فائدہ ہو رہا ہو تو پھر کوئی حرج نہیں۔ سمجھو کہ ایک جگہ ہے، زمین ہے، آج کل زمین تو نہیں، 2005 کے بعد زمینوں کی قیمتیں کیا ہو گئی، آسمان پر چلی گئی، اس سے پہلے زمینوں کی اتنی ویلیو نہیں، سٹی میں تو بہرحال تھی، سٹی کے باہر اتنا تو زمین میں لگا دیا، اب زمین 10 سال کے بعد زمین کی قیمت کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے، تو زمین خرید کر رکھ دیا، یتیم کے مال کو اس کے نام پر رجسٹری،
اب یتیم بڑا ہو جائے گا، کیا میرا ہو ماشاء اللہ میرے تایا نے میرے چاچا نے کتنا اچھا کیا میرے ساتھ، تو یتیم کو فائدہ پہنچانے کا کام کریں گے تو منع نہیں۔ اللہ جانتے ہیں کس کی نیت فائدہ پہنچانے کی، کس کی نیت نقصان پہنچانے کی، تو یہ ملا نہ اسی وقت ناجائز ہے جبکہ نقصان پہنچتا۔ تو 3 حکم اللہ نے اس آیت میں دیے۔ پہلا حکم کیا ہے؟ یتیموں کو ان کا مال دے دو، مطلب جیسے ہی وہ سمجھدار ہو جائیں ان کا مال ان کو دے دو، پھر ستاؤ مت، اس کی ضرورت رہے گی اسے دے دو، ٹھیک ہے۔ دوسرا حکم یہ ہے کہ خبیث مال کو اپنے عمدہ مال کے ساتھ ملا کر مت کھاؤ، خبیث مال ہے، حرام مال ہے یتیم کا مال، اس حرام مال کو اپنے ساتھ ملا کر چینجز مت کرو۔ اس کے 2 معنی میں نے آپ کے سامنے بتائے، خبیث اور طیب کے، اسے دماغ میں رکھ نہیں، یتیم کا عمدہ مال ہے، اپنا گھٹیا مال ہے، چینج کر رہا ہے، اجازت نہیں۔ ولا تیسرا حکم ولا تاکلوا اموالهم الى اموالکم، اپنے مالوں کے ساتھ یتیموں کا مال ملا کر کے مت کھاؤ، سمجھ رہے؟ یہ اس وقت ہے جبکہ یتیم کا نقصان ہوتا، ورنہ نقصان نہیں ہوتا، فائدہ ہو رہا ہے بولے تو ملا کر کھانے میں کوئی حرج نہیں، سمجھ رہے؟ فرمایا انہو کان حوبا کبیرہ، یتیم کا مال کھانا ملا کر کے ہو یا خبیث کو عمدہ سے بدل کر کے ہو، کیسا بھی ہو، فرمایا انہو کان حوبا کبیرہ، کسی بھی شکل میں تم یتیم کا مال کھاؤ نا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ کیا فرمایا؟ بہت بڑا گناہ۔ حوب کے معنی گناہ، حوب بھی کہتے ہیں عربی میں، حوبا کبیرہ۔ ایک مرتبہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ، جانتے ہیں نا ابو ایوب انصاری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تو قباء میں آئے، سب سے پہلے قباء کے بعد مدینہ آئے۔ مدینہ آتے سب سے پہلے کس کے گھر میں رہے؟ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر میں رہے۔ تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ اپنی بیوی ام ایوب انصاری، ابو ایوب کا باپ ام ایوب، تو ام ایوب کو طلاق دینے کا ارادہ انہوں نے کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے یہ بات رکھی کہ یا رسول اللہ میں اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا ان طلاق ام ایوب لحوب، فرمایا ام ایوب کو طلاق دینا تو بہت بڑا گناہ ہے۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے اپنا ارادہ چینج کیا، نہیں طلاق دیا، سمجھ رہے؟ تو اس موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب کا لفظ استعمال کر، خوب کیا معنی؟ گناہ، کیا کر رہے ہو تم؟ ام ایوب ایسی نہیں ہے، تم کیوں طلاق دے رہے ہو؟ یہ بہت بڑا گناہ ہے، ارادہ ترک کر دیا۔ تو میں یاد کر رہا تھا خوب کیا معنی؟ گناہ، کبیرہ بڑا، سمجھ رہے؟ چھوٹا گناہ نہیں ہے، بڑا گناہ، انہ کان حوبا کبیرہ۔ اس لیے کبھی بھی یتیم کے مال کے بارے میں چوکنا رہو، کبھی کسی یتیم کا مال مت کھاؤ، چاہے اپنے رشتہ داروں کا ہو یا باہر کا کوئی بھی، یتیم کے نام پر تم نے اگر کچھ کیا گئے کام، بہت بڑا گناہ۔ آگے بھی آ رہا ہے پیٹوں میں انگارہ بھرنا ہے۔ آگے کی آیتوں میں یتیم لڑکیوں کے حقوق پر کچھ بات ہو رہی ہے، یتیم لڑکیوں کے ساتھ کیا ہوتا تھا اس زمانے میں۔ یہ تو مطلق یتیم کا مال کے بارے میں، یتیم لڑکیوں کے ساتھ اس کے بارے میں انشاءاللہ کل آپ سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی اللہ کی کتاب پڑھنے، سمجھنے اور اس کے تقاضے پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔